ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, یوکرائن کا مسئلہ اس وقت بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے اس وقت پوری دنیا اپنے ٹی وی سکرینز کے سامنے ہی بیٹھی ہوتی ہے ہر وقت کہ اب اس مسئلے کا کیا جو ہے وہ رخ اختیار کرے گا یا کیا اس کا نتیجہ ہوگا. کافی پریشان کن صورتحال ہے اور اگر ہم پاکستان کے لحاظ سے دیکھیں تو کل تک تو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچھا وہاں پر جو اب وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے روس کے صدر سے, اس کے بعد اب پاکستان پر کیا سٹارٹ ہوں گی. لیکن اب ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے جو سر اٹھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں, خاص طور پر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس یا پاکستانی پروفیسرز وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, ان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان تمام تر صورتحال پہ ہم بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کرنل عابد لطیف سندھو صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان سے سچویشن جو اوور آل سچویشن ہے اس پہ بات کریں گے. اور ان کے ساتھ ہمارے موجود ہے چنیوٹ سے ہیں جو بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے والد ہیں تنویر احمد, ان سے ہم بات کریں گے. تنویر صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, آپ کے بچے وہاں پر یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں, کیا ان کے حوالے سے اطلاعات آئی ہوئی ہیں, کیا حکومت ان کو نکالنے کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دو بیٹے ہیں, دونوں ہی پولتاوا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی یوکرائن میں اس وقت 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا. اور ان کو یونیورسٹی کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ ابھی اپنی جو تعلیم ہے وہ یہاں سے چھوڑ کے واپس پاکستان نہیں جا سکتے. اچھا. اور اس کے بعد سے پھر وہ وہیں پر پڑھ رہے تھے. تو اب جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہاں پہ پھر افراتفری کا عالم ہے, اور چونکہ وہاں پہ ایئر اسٹرائکس زیادہ ہو رہی ہیں تو وہ فوری طور پہ پہلے تو ATMs وغیرہ پہ گئے تھے تاکہ وہ اپنا جو کیش ہے وہاں سے وہ نکلوا سکے. تو آلریڈی کچھ کیش ان کے پاس تھا لیکن ATM سے پھر ان کو کیش نہیں ملا. اور اب جو ایمبیسی ہے اس کی طرف سے ان کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ تقریباً 850 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو انہوں نے طے کر کے اس مرکز تک پہنچنا ہے جو ایمبیسی نے ان کو بتایا ہے. تو راستے میں جو اب اطلاعات ہیں کہ وہ بریجز ہیں وہ ان کو ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے. جو جگہ جگہ پہ آرمی ہے وہ اب ان کو لوگوں کو چیک کر رہی ہے, ان سے پوچھ رہی ہے ان کے IDs وغیرہ. اور جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ وہ اب چونکہ رشیا کے ساتھ ہمارا الہی ہے تو اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. اچھا. اور جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی ان کو تو یہ ایشو بھی وہاں پہ ان کے ساتھ آ رہا ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ ان کو ایک الائز کے طور پہ دیکھتی ہے کہ یہ رشیا کے ساتھ ہے اور یہ ہمارے انمی ہیں. تو ان حالات میں اب 850 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے جنگ کے ماحول میں سے وہاں پہنچنا اور وہ بہت مشکل کام ہے. تو میری ان حالات میں پاکستانی ایمبیسی سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ کیا ان اسٹوڈنٹس کو وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ کوششیں نہیں کی جا رہی؟ ایمبیسی نے ان کو یہ ہدایت کیا ہے کہ ٹرینیپول ایک جگہ ہے وہاں پہ پہنچے ہیں, اور وہ تقریباً 850 کلومیٹر دور ہے پولتاوا سٹی سے. اچھا. اور پولتاوا خارکوف کے بالکل قریب ہے جہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ زیادہ پھر پریشان کن بات ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے, جہاں پہ قبضہ کر لیا ہے اس وقت رشیا نے. یقیناً یہ کافی پریشان کن صورتحال ہے آپ لوگوں کے لیے, خاص طور پہ جن کے بچے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کافی پریشان کن صورتحال ہے. کرنل عابد صاحب, آپ اس جنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کیا یہ جنگ مزید پھیلے گی یا کوئی ثالثی کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے اس میں؟ بالکل. میں اس پہ بات کرنے سے پہلے جیسے ابھی ایک والد بات کر رہے تھے, ایکچولی یہ ٹرنوپل اور ایمبیسی نے جو کہا ہے جی کہ ٹرنوپل اور چرنوبل میں آ کے جو بچے ہیں وہاں کیونکہ ٹرنوپل ایک مین وہاں پہ جو یوکرین کا ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے وہ ٹرنوپل میں ہے. آپ کو پتا ہے پاکستانی جو بچے زیادہ وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ میجورٹی اباؤٹ 80% جو ہے وہ میڈیسن کی تعلیم کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور باقی کوئی 20% جو ہیں وہ IT میں ہیں. سو بچوں کے لیے ایک بڑی ٹرکی سچویشن اس لیے ہو گئی ہے کہ ایز آف ناؤ ابھی تک جو ہے 84 انفراسٹرکچر جو ہیں مین ملٹری کے وہ ڈسٹرائے ہو گئے ہیں بیکاز آف دی رشین اٹیکس, اور 11 ایئر بیسز بھی جو ہیں وہ ایئر بیسز اور ایئرپورٹس جو ہیں وہ بھی ان کے بھی رن ویز جو ہیں اس کے اوپر اب رشین آرمی جو ہے وہ آ چکی ہے. اس لیے روڈ جو ہے وہ بند ہیں, کوئی ٹرانسپورٹ کہیں پہ بھی انٹر سٹی انٹر ریجن اور کسی بھی جگہ پہ کوئی ٹرانسپورٹ سڑکوں پہ اپلائی نہیں کر رہی. تو بچوں کے لیے جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں اٹ از اے ویری ٹرکی سچویشن. اور جو اس کے اوپر جو سب سے ایک وہ جو بٹوین اے ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی والی سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ یوکرینین گورنمنٹ نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی تعلیم چھوڑ کے مت جائیں, بیکاز اف یو لیو پھر دیر از نو گارنٹی کہ آپ کی ڈگری اور آپ کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس لیے کافی ٹرکی سچویشن ہے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ وار جو ہے اس کی کیا حالت ہے,
تو اس وقت جو وار ہے وہ ایکچولی لگتا یہ ہے کہ رشین آرمی نے جو پورا یوکرین ہے اس کو 3 سیکٹرز میں، ایک تو یہ 3 پرونگ اٹیک ہے جو بیلاروس کی طرف سے آ رہا ہے، ایسٹرن یوکرین کی طرف سے آ رہا ہے اور ساؤتھ میں کریمیا کی طرف سے آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے ہی ایسا 3 پرونگ اٹیک ہے، لیکن اس کو شاید 3 تھیٹرز میں بھی ڈیوائڈ کر دیا. جو ایسٹرن تھیٹر ہے جو کہ ڈان باس کا علاقہ ہے، وہاں پہ کیونکہ رشین پاپولیشن ہے اور رشین جو ہے وہ لوگوں کی ایفیلیشن ہے اور ایک اپرائزنگ ہے، تو وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ اس ریجن کو رشیا جو ہے وہ آزاد کروا کے، یا وہاں پہ آلریڈی جیسے کل پوٹن نے بھی اعلان کر دیا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ دے وانٹ ٹو ہیو دیئر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور وہ آزادی کرتے ہیں. تو وہ ایک ریجن شاید وہ بفر بنا دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے اور جو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، اور یہاں اس پہ رشین آرمی جو ہے وہ ایون رشین کمانڈوز جو ہیں وہ تھرو ہیلی لینڈنگ کر کے انہوں نے بہت ساری جگہیں جو ہیں وہاں پہ اس کو اپنا کنسولیڈیٹ کر لیا ہے جی. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ دوسرا ایم جو ہے رشین گورنمنٹ کا وہ رجیم چینج بھی ہے. اچھا، مطلب ان کا صرف مقصد ان علاقوں کو آزاد کروانا نہیں ہے، دوسرے مقصد بھی ہیں. کرنل صاحب آپ پلیز ساتھ رہیے گا. ابھی اس وقت یوکرائن سے ہمارے ساتھ ایک پاکستانی پروفیسر ہیں، ان سے بھی ہم وہاں سے صورتحال جان لیتے ہیں. ڈاکٹر سادات ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ خیریت سے ہیں، بس تھوڑی سٹریس میں اور پینک ہیں بس. تو ابھی کیا صورتحال ہے آپ لوگوں کے وہاں نکلنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ نکلنے کے لیے تو کوئی کوششیں نہیں کی جا رہی ابھی. اگر ٹرولی سپیکنگ نکلنا چاہیے تھا، انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی ایمبیسی کو، جیسے انڈین ایمبیسی آج کل بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے، اسٹوڈنٹس کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری فیملیز ہیں ان کو بھی نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہنگری کا اور سلواکیا کا اور پولینڈ کا بارڈر اوپن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بارڈر کے ذریعے سے بھی آپ موو کر سکیں یہاں سے. ہماری ایمبیسی سے صرف ایک بات کا پتہ چلا تھا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ ایک ترنوپل سٹی ہے، آپ وہاں پہ آ جائیں، ہم وہاں سے آپ کو کوئی پلان کریں گے ایویکویٹ کرنے کا. مگر پرابلم یہ ہے کہ ترنوپل یہاں سے تقریباً کوئی کیف سے 400 کلومیٹر اوے ہے، تو وہ وہاں تک جانا بھی تو ایک بہت بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے. وہ بم شیلنگ ہو رہی ہے، تو اس لیے تو پاکستانی ایمبیسی آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے کوئی اتنی خاص ایکٹیو اس کا مطلب نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے فادر سے بھی ہم بات کر رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایمبیسی کی جانب سے کوئی خاص جو ایک مدد کرنے والا جو معاملہ ہے وہ نہیں سامنے آ رہا. امبیسی کوشش تو کر رہی ہے، پچھلے دنوں بھی انہوں نے کافی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کوشش کر رہی ہے، مگر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. انہیں ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے، انہیں اور کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، انہیں صرف اور صرف ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ترنوپل آ جائیں، ہم وہاں سے ایویکویٹ کرتے ہیں، انہیں ان کی سٹیز میں پرووائڈ کرنی چاہیے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں بھی رہتا ہوں پلتاوا سٹی میں، تو یہاں پہ 2 فیملیز بھی ہیں، پاکستانی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، بوڑھی عورتیں بھی ہیں، وہ یہاں سے ایویکویٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو they can't find the transport. اچھا، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب اس وقت رشیا کے دورے پر تھے، اور یہ ایک دم سے ان کے دورے کے بیچ میں یہ جنگ یہاں پر شروع ہو چکی، تب کیا یہاں پر حالات تھے، کیا خوف و ہراس تھا لوگوں میں؟ پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، یوکرینینز تو بلیو ہی نہیں کر رہے تھے کہ جنگ ہوگی، مگر جنگ بہت ایک دم ہی ہوئی ہے، نہ پتا تھا. اور ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر میں ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں، ابھی بھی میں آن ڈیوٹی ہوں، تو اسی لیے میں ویڈیو کال پہ بھی نہیں آ سکا. بات ایسی کہ وہ پہلے انہوں نے تو کوئی ایسا پلان نہیں تھا، مگر ایک دم ہی صبح اٹھے ہیں کل اور آئے ہیں ہاسپٹل، اور انہوں نے کہہ دیا ایمرجنسی ہے ابھی، اور وار کی کنڈیشن کر دی ہے، یوکرین میں وار ہو گئی ہے، اب ہماری ہالیڈیز بھی کینسل کر دی ہوئی ہیں. یہ یقیناً کافی آپ لوگوں کے لیے پریشانی والی صورتحال ہے. کرنل صاحب، آپ یہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں، اور جیسے کہ پہلے وہ جو بچوں کے والد کہہ رہے تھے کہ ایک جو زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ جو اب یوکرینین ہیں لوگ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ رشین الائے ہیں، تو اس لیے ان کو اس نظر سے اب دیکھا جا رہا ہے. اب جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے کتنی بڑی پریشانی والی صورتحال ہے؟ جی اصل میں ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ، جی ڈاکٹر نوئل اسرائیل، انہوں نے بھی پچھلے دنوں یہ یوکرین کی جو ڈپٹی منسٹر ہیں فارن افیئرس کی، ان کے ساتھ ملے تھے اور
کہا تھا کہ جی وی آر ناٹ پارٹی ٹو اینی تھنگ، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پیسفل جو ہے آپ کا اور رشیا کا جو کنفلکٹ ہے اس کا، تو پاکستان پارٹی تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اب جو پرائم منسٹر کا اب جو وزٹ ہے جس پہ کل بھی بات ہوئی تھی، وہ اس کی وجہ سے شاید وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے شاید کوئی ایسا ایک الائنس کی صورت میں، جو کہ ایسا نہیں ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو پولینڈ کی طرف، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، پولینڈ کی طرف سے جو ہے وہ راستہ کھلا ہوا ہے، ہنگری کی طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہاں تک ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہے. ساری روڈ نیٹ ورک ہے وہ بند ہے، بریجز جو اسمال بریجز کلورٹس ہیں وہ بیکاز آف ملٹری آپریشنز وہ اڑ گئے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ہیں بھی تو وہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی. اس لیے جو زیادہ تر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ خرکیو میں ہیں اور کیو میں ہیں، جہاں پہ یہ میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ٹرنوپل میں ہیں. تو ٹرنوپل میں کیونکہ سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہے، تو ایمبیسی کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ایک ہی جگہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں سے پھر کوئی ایویکویشن کا پلان بنا کے ایگزیکیوٹ کیا جائے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، اور ایک جو والد آئے تھے بچے کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیکاز ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہے باقی شہروں سے ٹرنوپل تک پہنچنے کے لیے، تو وہاں پہ بچوں کو اور ان کو کافی پرابلم آ رہی ہے. تو آئی تھنک کہ ایمبیسی جو ہے وہ اب ہماری جو ہے وہ یوکرینین گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کے فارن آفس کے ساتھ آئی تھنک کچھ بات چیت کر کے تو ایٹ لیسٹ یہ کچھ کرنا چاہیے کہ وہاں سے جو بچے ہیں وہ ان دونوں شہروں سے، کیف سے اور کرکیو سے، وہ اگر ٹرنوپل سے ان کا ایویکویشن پلان ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو وہاں تک ان کو لانے کا کچھ بندوبست کرنا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. ڈاکٹر سعادت، آپ گورنمنٹ سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر رہ رہے ہیں آپ، سچویشن کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں، تو کوئی ایسا راستہ جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہو، آپ وہاں سے نکلنے کے لیے کوشش کرنا چاہیں، گورنمنٹ کی ہیلپ آپ کو اس کی ضرورت ہو؟ جی تھینک یو سو مچ. آف کورس ہیلپ کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پہ کافی زیادہ ہیں، وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. وہ ابھی انہوں نے کیو میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے میٹروز میں رات گزاری ہے. انہوں نے 2-3 دن سے ابھی کھانا نہیں کھایا. ابھی 3 دن ہو گئے ہیں. آج ایک لڑکے سے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات ہوئی تھی، وہ ہی واز جسٹ کرائنگ ڈیو ٹو اسٹریس. تو اس لیے ایک ہی ہیلپ چاہیے، جو سب سے بڑی ہیلپ ہے وہ ایویکویشن ہے. اور جیسے ابھی کرنل صاحب سے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ صرف خارکو اور کیو کی بات نہیں ہے، پولتاوا سٹی میں بھی بہت بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں. تو یہاں پہ بھی میں نے بتایا کہ صرف وہ کچھ اسٹوڈنٹس ہی نہیں، کچھ فیملیز بھی ہیں جو یہاں سے موو کرنا چاہتی ہیں. وہ بہت زیادہ وہ وزٹ پہ آئے ہوئے تھے کچھ لوگ، وہ یہاں پہ اسٹک ہو گئے ہیں. تو اس لیے وہ اب ان کو یہی گورنمنٹ سے اپیل کی جا سکتی ہے کہ وہ امبیسی کو کہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ٹرانسپورٹیشن کا ارینج کیا جائے. ابھی پھر بھی پاسبلٹی ہے ان سٹیز سے، مطلب گورنمنٹ کے لیے جو اس وقت اصل کام کرنے والا ہے ان بچوں کو، اور جو وہاں پر پاکستانی پھنس ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کا کام ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعادت آپ کا، اور کرنل عابد لطیف سندھو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بچوں کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، تنویر احمد صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. یقیناً یہ کافی پریشان کن صورتحال ہے. صرف یہاں پر ہم لوگ تو بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طور پہ محسوس کر رہے ہیں کہ جن کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا. اب ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، ہم اپنے مذہب کو اگر دیکھیں تو ہمارا مذہب اسلام رواداری، مذہبی معاشرے کے لحاظ سے رواداری کے ساتھ ساتھ جو احترام انسانیت کا دین ہے، ایک مکمل دین ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہماری زندگیوں کے مطابق، ہمارے معاشروں کے مطابق یا ہمارے اصولوں کے مطابق وہ ایک مکمل ہمیں ضابطۂ حیات دیتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں، اگر ہم کسی ملک میں ہیں، مسلمان ملک ہے، وہاں پر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو وہی عزت، وہی آزادی اور وہی انسانی حقوق درکار ہوں گے، وہی چیزیں ملیں گی جو کہ باقی مسلمان لوگوں کو ملیں گے. تو اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ انسان ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، اخلاق دیتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنے کے طریقے بتاتا ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے. یعنی کہ اگر اسلامی معاشرے میں کوئی غیر مذہب کا
یا غیر کسی دوسرے دین کا کوئی شخص رہتا ہے تو اس پر اس دین میں کنورٹ ہونے کے لیے کوئی زبردستیاں جبر نہیں ہیں. اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھیں, اپنے ہمسایہ ملک کی طرف دیکھیں, بھارت کی طرف, وہاں پر حالات ہمیں آج کل بہت ہی خراب نظر آتے ہیں. بلکہ آج کل کیا میں کہوں, شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان آزاد ہوا اور قائد اعظم نے جو پاکستان کو آزاد کر دو قومی نظریہ پیش کیا تھا, وہ اسی بنا پر تھا کہ مسلمان ایسے معاشرے میں نہیں رہ سکتے جہاں پر اکثریت میں ایسی قوم ہو جو کہ ان کو دبا رہی ہو. اس لیے پاکستان آزاد ہوا, دو قومی نظریہ پیش کیا گیا. ہم اب حالات وہاں پر دیکھیں تو کیا ہیں, وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو, باقی اقلیتوں کو دبایا جاتا ہے, چاہے وہ کرسچن ہیں, چاہے وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے پیروکار ہیں. جس طرح کے حالات وہاں پر پیش آ رہے ہیں, ہمیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, کیونکہ وہاں مذہبی آزادی نہیں ہے. پاکستان میں ہر قسم کی مذہبی آزادی دی جاتی ہے. کچھ واقعات ایسے ناخوشگوار رونما ہوئے ہیں جن پہ ہم سب کو افسوس ہے, ہم سب کو شرمندگی ہے, لیکن ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجموعی طور پر پورا ملک ایسا ہے یا مجموعی طور پر ریاست کا قانون ایسا ہے. اسی پہ ہم مذہبی رواداری پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میاں شاہد ندیم صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر سوشل ڈیولپمنٹ انیشیٹوز ہیں. سر, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مفتی غلام ماجد ہیں, سینئر ریسرچ آفیسر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. اچھا سر, آپ ساتھ رہے گا. سب سے پہلے میاں شاہد صاحب, میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں اور ہم مفتی صاحب سے اس حوالے سے ان کا بھی نظریہ جانیں گے, اور دین کا جو مذہب کا جو ایک نظریہ ہے وہ بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں گے. لیکن آپ یہ بتائے گا کہ اگر ہم معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو مذہبی رواداری میں دن بدن کمی کیوں آتی جا رہی ہے؟ تھینک یو مس. جو کمی آ رہی ہے خاص طور پہ, یہ لاسٹ ٹائم پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے رویوں کی تبدیلی کا فقدان ہے. رویے تبدیل کیسے ہوں گے؟ دیکھیں, اب میرا مسلک ہے, مثال کے طور پہ وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے, آپ کا مسلک ہے, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. اسی طرح دوسرے مذاہب ہیں, ان کا وہ ذاتی مسئلہ ہے. تو ہمیں تہ دل سے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کے مسلک کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو مذہب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا مذہب غلط ہے, آپ کا غلط ہے, آپ کا مسلک غلط ہے, میرا غلط ہے, اس کا غلط ہے. لیکن ہاں, کہاں جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم گائیڈ تو کر سکتے ہیں, لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اپنے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے, تو میرے خیال میں جو یہ واقعات ہوتے ہیں یہ اسی طرح چلتے رہیں گے. اور ان کو روکنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور تہ دل سے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو تہ دل سے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, لیکن کیا ہم لوگوں میں سے ایکسیپٹنس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ایکسیپٹنس تو نہیں ختم ہوتی جا رہی. دیکھیں, اب سارے لوگ ایک جیسے بھی نہیں, ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی پاکستانی ہیں, اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے مذہبی جنونیت کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے, اگریسو پن پایا جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب مذہب کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ہم یہ نہیں کرتے, تحقیق نہیں کرتے کہ آیا یہ واقعہ جو اپنا نعرہ ہم نے لگایا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا جو اس بندے نے لگایا ہے, تو ہم اس کے پیچھے بھاگ دوڑتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے, بعد میں ایکشن لینا چاہیے. اور ایکشن بھی کیا لینا چاہیے؟ ریاستی ادارے موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, تو ہمیں ان ریاستی اداروں کے دروازے کھٹکھٹانے چاہیے, ان اداروں سے رابطہ رکھنا چاہیے, ان کو انفارم کرنا چاہیے. پھر جو بھی قوانین ہیں, جو بھی قوانین کے اندر سزائیں ہیں, اس حساب سے اس بندے کا ٹرائل ہونا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے اگر ثابت ہوتا ہے تو. یہاں پہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ٹرائل بھی نہیں ہوتا, ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں, خود ہی جج بن جاتے ہیں, خود ہی وکیل بن جاتے ہیں, جو دل میں آتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں. جیسے ابھی لاسٹ ٹائم پہ میاں چنو والا واقعہ ہوا, خانے وال کا جو ہے, تو وہاں پہ کیا تھا, ایون کہ مسلمان تھا, لیکن کیا تھا, اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. ایک بندے نے کہا کہ اس نے گستاخی اور آگ کی ہے, تو بغیر تحقیق کیے ہم نے اس کو مار ڈالا. حالانکہ وہ اگر ہم مذہبی طور پہ جائیں, بینگا مسلمان اگر ہم دیکھیں اس کو, تو ہمارے اپنا اس میں شرک جو اس کو بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ معاف ہے. کوئی وہ گستاخی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی دی ہوئی ہے. جب ایک بندے کا مینٹلی لیول ہی کام نہیں کر رہا, تو اس کے اوپر ہم کیسے ایکشن لے سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور ہمیشہ
عدالتی دروازے کھٹکائے جائیں. اچھا مفتی غلام ماجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب اسلام میں انسانیت کو خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن ہم مذہبی رواداری کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں اور ہمارا دین ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. مطلب دین نے صرف مذہب کے حوالے سے نہیں کہا کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا اس نے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا، انسان کا ذکر کیا گیا ہے. اس چیز کو ہم کیوں بھولتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. بالکل درست آپ نے اپنے انٹرو کے اندر باتیں کی ہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام مذاہب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور لوگوں کو مذہب سے پہلے بطور انسان ٹریٹ کرتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے مکرم بنایا، معزز بنایا مسلمانوں کو، بلکہ اس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے معزز، محترم، قابل احترام بنایا بنی آدم کو. یعنی جو بھی آدم کی اولاد میں ہیں، انسان ہیں، وہ سب محترم ہیں. تو انسان ہونے کے ناطے احترام کرنا یہ سب سے پہلی بات ہے. جی بالکل. اس کے بعد آتی ہے یہ بات کہ یہ میرا ہم مذہب ہے، یہ میرا ہم مسلک ہے. سب سے پہلے احترام انسانیت ہے، انسانیت کی بنیاد پر احترام ہے. پھر یہ شروع سے بات چلتی آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک مذہب نہیں رہا، مختلف مذاہب رہے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی یہ اختیار گویا کہ دے رکھا ہے کہ دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، براہین بیان کیے ہیں. جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ مان لے، جو نہیں ماننا چاہتا وہ کفر اختیار کرے گا. تو یہ اختیار تو حاصل ہے. مذاہب شروع سے رہے ہیں اور تمام مذاہب والوں کو ان کے مذہب کی آزادی، جب ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، خلفائے راشدین کے زمانے اور اب تک مسلمانوں کا جو متفقہ آپ سمجھیں کہ نظریہ ہے، اس کے تحت مذہبی آزادی اور رواداری حاصل ہے. بالکل. قرآن پاک اور احادیث پر ہم غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں بہت سے لوگوں کے حقوق، اللہ کا پہلے حق ذکر کیا، والدین کا حق ذکر کیا، رشتہ داروں کا حق ذکر کیا، آگے پڑوسی کا جب ذکر کیا تو وہاں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پڑوسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پڑوسی تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہو یا تمہارا ہم مذہب پڑوسی ہو، بلکہ وہاں کہا کہ یہ مفسرین نے صراحت کی کہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تو پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا حق ہے، وہ حق اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ پڑوس، پھر ایک پڑوس تو وہ ہوتا ہے جو دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے، اور ایک پڑوس یہ بھی ہے کہ ہم معاشرے میں اکٹھے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے تمام حقوق ہیں، اور یہ حقوق پاکستان کے آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ان کو دیے ہیں. تمام شہریوں کو مساوات کے ساتھ. بالکل. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ان حقوق پر بات کی جاتی ہے. مفتی صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. اچھا میاں شاہد صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے بھی اسلاموفوبیا اور دنیا میں جو انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا، اور بقائے باہمی اور جو ساتھ میں مختلف مذاہب ہیں ان کے درمیان میں ایک ہم آہنگی کے حوالے سے جو تعلقات کو بڑھانے پر اس کی ضرورت پر زور دیا ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ صرف ہماری اپنی سوسائٹی میں نہیں، تمام ملکوں کے جو معاشرے ہیں ان کو مل کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم نے بالکل صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے، جو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کو ہم اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ٹیچر حضرات بھی اپنا جو کریکلم ہے اس کے حوالے سے بات کریں پازیٹیو وے میں. پھر ہمارے جو مساجد ہیں، ماں بارگاہیں ہیں، اپنا دوسری جتنی بھی مذہبی درسگاہیں ہیں، وہاں پہ ہم آہنگی کی بات کرنی چاہیے. بالکل. اور جب یہ ایون کہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ موجود ہے، ہم اگر اپنے ہمسایہ ملک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسلام فوبیا ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایکسیپٹنس کی کمی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی مذہبی جنونیت انتہا سے زیادہ ہے. اور صرف اسلام فوبیا نہیں، وہاں پر تو مائنورٹیز کے ساتھ بھی بہت برے سلوک ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہاں پہ تو دیکھیں نا، وہ اپنا جو اپنی ہندو کمیونٹی ہے ہم اسی کی اگر بات کر لیں تو وہ وہاں سے اس کے اندر بھی کیٹاگریز ہیں. اچھوت لوگوں کو وہ اپنے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. دیکھیں جس طرح آپ نے منورٹیز کی بات کی، وہاں پہ وہ ہندوز کو بھی منورٹی میں شامل ہیں، کئی جو ان کی ہیں اپنا ان کے جو مسلک ہیں ہندوؤں کے، اس حساب سے دلت ہندو شاید ان کو اچھوت سمجھتے ہیں، اچھوت سمجھتے ہیں اس طرح کے. اب دیکھیں، اب اگر
پورے کنٹریز کے اندر اگر ایکسیپٹنس آ جائے تو میرے خیال میں کل کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مذہبی جنونی ہے یا اپنا اسلام فوبیا ہے. تو اس کے حوالے سے جو خان صاحب نے بات کی اس کو پازیٹیو وے میں ہمیں لینا چاہیے. اور ہمیں دیکھیں میں اگر اسلام بینگ اے مسلمان میں بات کرتا ہوں کہ جتنی بھی اپنا مذاہب ہیں تمام مذاہب امن اور رواداری کا درس دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اسلام سے زیادہ امن اور رواداری کا درس کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اسلام تو ہے ہی امن اور رواداری کا نام. بے شک. ٹھیک ہے. تو ہم اگر ان چیزوں کو لے کے چلیں تو اس لحاظ سے سوچنا چاہیے. اب اگر ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں بڑے رہنما ٹھیک ہے اور جو امام مساجد کے اندر ہیں امام بارگاہوں کے اندر ہیں دوسرے مذہب کے جو ہیں چرچز کے اندر ہیں اپنا گردواروں کے اندر ہیں ٹھیک ہے. اگر یہ تمام لوگ وہاں پہ امن اور رواداری کی بات کریں اور انسانیت کی بات کریں تو میرے خیال میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. جب ہم انسانیت کی بات نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم آہنگی پیدا کرنا ممکن نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے اسلام میں تو انسان کو مارنے کا نہیں ہے تو وہ انسانیت کی بات کی گئی ہے مذہب کی بات نہیں کی گئی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ہم اس کو مذہبی رنگ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیلا پاکستان کے اندر ہے آپ تمام کنٹریز کے اندر دیکھ لیں امریکہ کے اندر دیکھ لیں وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں. جیسے نیوزی لینڈ کے اندر واقعہ ہوا تو دیکھیں جنونیت تو ہر جگہ میں پائی جاتی ہے. تو ایکسیپٹنس کی کمی اور ہر کنٹری کو اور جتنے بھی ادارے ہیں اور ہر انسان کو اپنا کردار سول سوسائٹی اور میڈیا کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ ہاں اس میں سول سوسائٹی جو ہے سول سوسائٹی تو اپنا کہیں نہ کہیں کردار ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو میڈیا سوشل میڈیا کی میں بات کروں گا خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بغیر تحقیق کے جو پوسٹیں لگا دی جاتی ہیں وہ ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. جب ہم وہاں پہ پوسٹ کرتے ہیں تو بعد میں ہم ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں اس کے مقصد کوئی نہیں رہتا ڈیلیٹ کرنے کا. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم تحقیق کے بغیر جو شیئر کرنے کا ٹرینڈ ہے نا لوگوں میں جو سوچ ہے وہ سب سے خطرناک ہے. ابھی میں یہ 7 ریسوی والا جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے صحیح تھا غلط تھا وہ الگ ایشو تھا. ہمارے ہی سول سوسائٹی کے ایک نمائندے نے وہاں پہ پوسٹ کی ٹھیک ہے. تو اس پوسٹ کو لوگوں نے ڈیلیٹ کروایا وہ ہائپ کریٹ کرنے والی تھی اور بغیر تحقیق کے لگائی تھی. یعنی کہ جو خبر اس کے کانوں میں ڈالی گئی اس نے ایز اٹ ایز وہاں پہ پوسٹ کر دی. جب اس کو باقی لوگوں کو پتا تھا حقیقت یہ رانگ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کروایا گیا اس کو ریموو کروایا گیا. تو وہی بات آتی ہے کہ جس طرح اب ہم سیالکوٹ واقعے کی بات کر لیں ملک عدنان وہاں پہ جانوروں کے اندر اپنا کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے انسانوں کے اندر نہیں تھا. بھیڑیوں کے اندر کھڑا ہوا تھا مناسب رویہ تھا. تو میرے خیال میں یہاں پہ ہر انسان کو ملک عدنان بن کے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اور بغیر تحقیق کے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر خبر نہیں چلانی چاہیے. پہلے اس کی تحقیق کریں خاص طور پہ جو مذہبی حوالے سے اس کے بعد اس کو جو میاں صاحب اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری تعلیم کا جو معیار ہے وہ اس حد تک بہتر نہیں ہے یا اس حد تک کمزور ہے کہ ہمارے رویوں کی وہ جو ایک جو کہتے ہیں تربیت وہ نہیں کر پا رہا. اچھا اب دیکھیں ہم لوگ جتنی بھی ایجوکیشن لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے آئی تھنک پریکٹیکلی لائف میں چند ایک چیزیں آتی ہیں. آپ پلے گروپ سے لے کے پی ایچ ڈی تک دیکھ لیں چند ایک چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی لائف میں آتی. پہلے تو کریکلم کو اگین ریوائز کرنا چاہیے سب سے پہلی بات ہے اور اس میں خاص طور پہ ذہنی نشو و نما کے حوالے سے مثبت رویوں کے حوالے سے اپنا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے کریکلم کے اندر کہ جب تک ہم بیہیویئر کی بات ہی نہیں کریں گے اپنے کورسز کے اندر تو ہم تعلیم کو کیسے اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ ہم رویے کی بات کریں یا مثبت رویوں کی بات کریں تو کیسے تبدیلی آئے گی جب ہمیں وہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی. میں نے تو نہیں پڑھی مثبت رویوں کے حوالے سے بات بیہیویئر کے حوالے سے بات رٹے مارے رٹا سسٹم کر کے ہم آگے ہیں ٹھیک ہے. دوسرے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ٹیچر حضرات ہیں میں بھی ایک چھوٹا سا اسکول چلا رہا ہوں خاص طور پہ وہاں پہ بات کریں ایکسیپٹنس کی ٹھیک ہے اور ٹیچر حضرات کی ٹریننگ اس لحاظ سے ہونی چاہیے کہ وہ اگر منورٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو اچھوت نہ سمجھیں ان سے برا سلوک نہ کریں نفرت اگینسٹ باتیں نہ کریں. خاص طور پہ اگر ہم اسلامیات کی بھی بات کریں اس میں جو کچھ مٹیریل تو ریموو ہو گیا ہے. اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں مٹیریل تو ریموو ہو گیا لیکن اس کو پڑھانے کی اسٹریٹجی الگ ہونی چاہیے تھی کہ اس طرح پڑھایا جائے اور واقعات اس طرح بیان کیے جائے
کہ لوگوں کے اندر وہ مذہب کے ساتھ لگاؤ بھی رہتا, دلچسپی پیدا ہوتی, یہ نہ ہو کہ نفرت انگیز باتیں پیدا ہوتی. ابھی جیسے آپ نے لاسٹ میں بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے, سوشل میڈیا پہ ایک سکول کی ویڈیو وائرل ہوئی اور گورنمنٹ سکول کی وہ ویڈیو تھی, اور لیکن میں نہیں مانتا وہ گورنمنٹ سکول کی ویڈیو, ڈیفینیٹلی ہم بھی گورنمنٹ سکول سے پڑھ کے آئے ہیں, تو وہاں پہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور مجھے وہ فیک ویڈیو لگ رہی تھی بغیر تحقیق کے جس نے بھی شیئر کی تھی, اس میں وہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے ماں مسجد کے حوالے سے کوئی برا سوچے تو اس کا سر قلم سے جدا کر دیں. اچھا, اس کا سر جدا کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک اگر ہم اس طرح کی, میں نہیں سمجھتا کوئی ٹیچر اس طرح کر سکتا, کوئی اگریسو ہو تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مطلب بات یہ ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں, ہم خود ہی ان کو ایسی تربیت اور تعلیم دیں گے تو پھر آگے سے کیسی جنریشن آئے گی, یہ ہم لوگوں کو پتا ہے. اچھا مفتی صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہمارے ملک میں جو واقعات ہوئے ان کی ہم کسی طرح تائید نہیں کر سکتے ہیں, اسلام اقلیت کو کس طرح تحفظ دیتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو واقعات ہوئے, ان واقعات کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق, اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں, اسلام کی جو حقیقی روح ہے, وہ پاکستانی معاشرے کے سامنے لانے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے باقاعدہ 2 اجلاس کیے. اچھا, آپ کے ملک کا اہم ترین آئینی ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل. جی بالکل. اس نے 2 اہم اجلاس کیے. ثانیہ سیالکوٹ کے فوراً بعد اجلاس کیا, اور ابھی یہ جو تلمبہ اور ثوابی اور کروڑ پکا کے واقعات ہوئے, ان کے لیے بھی مستقل ابھی تازہ 23 فروری کو اجلاس کیا. اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل نے اقلیتوں کو برداشت کرنے, ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنے کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اہم باتیں بھی کیں جن کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ لوگوں کی ذہن سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. اور اس میں ہر طبقہ فکر کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا کہ مساجد اور ممبر اور محراب اور امام بارگاہیں اور تعلیمی ادارے, ان کو آگے آنا چاہیے اور لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے, اس کے اوپر تقاریر کرنی چاہیے, ان پر بیانات کرنے چاہیے. اور ذرائع ابلاغ کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں, یہ درمیان میں مطلب بات یہ ہے بیسک کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, وہ چاہے ذرائع ابلاغ کا ہم استعمال کریں یا ممبر محراب مسجد کے ذریعے ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میاں شاہد صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت اہم یہ ایشو تھا جس پہ بات کرنا بہت ضروری بھی تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مذہبی رواداری اصل میں کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے ابھی ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہے ہیں جو عزم و ہمت کی مثال ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جذبہ احسار اور قربانی کی بھی مثال ان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ رضیہ خود تو بہت کم عمر ہیں لیکن 25 سال سے وہ 20 لاوارث بچوں کی جو پرورش کر رہی ہیں, اور یہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو یا تو ان کے ماں باپ کوڑے پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں یا جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا, تو رضیہ ان بچوں کی پرورش کر رہی ہے. حالانکہ انتہائی نامساعد حالات اور کم ان کے پاس وسائل ہیں, اس کے باوجود ان بچوں کی پرورش کے ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے. رضیہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. السلام علیکم رضیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے, بہت بہت شکریہ آپ کی مہربانی جو آپ نے ہمیں وقت دیا. رضیہ آپ کا بہت شکریہ, آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اتنا بڑا اتنا عظیم آپ کام کر رہی ہیں, کیسے آپ کو خیال آیا, اور خود آپ اتنی کم عمر ہیں پھر بھی آپ نے ان بچوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے؟ جی یہ کام پہلے میری امی کرتی تھی, امی زلیخا سے, تو اس کا انتقال ہو گیا, اب تو میں اکیلی ہوں. اور جی یہ ماں بیٹی دونوں ساتھ میں کام کر رہے تھے اس ٹائم, بس اسی سے کام امی نے شروع کیا تھا, امی چلی گئی, ابو فوت ہو گیا, اب میں اکیلی ہوں. اچھا آپ اکیلی ہیں رضیہ, کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے ان بچوں کے جو آپ پرورش کر رہی ہیں, ان کی ذمہ داری اٹھا رہی ہیں, کیسے ان کے خرچے پورے کرتی ہیں؟ پہلے 20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, 20 سالوں میں کسی نے ہمارے کوئی ہیلپ نہیں کی, جسے ہم بہت فاقہ کشی گزاری قربانی دینی پڑتی ہے. جب انسان کوئی کام کرتے, اچھے کام کرتے ہیں, تو مشکلاتوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو کبھی فاقہ کشی گزاری, کبھی روزے رکھے, لیکن ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری. اکیلے صرف اللہ نے مجھے ہمت دی, اور اس بچوں میں ایک معذور بچی بھی ہے. اچھا, تو اس کا علاج بھی کرواتی ہیں کیا آپ؟
जी उसका इलाज जारी है। डॉक्टर हैदराबाद में डॉक्टर के पास हर मंथ या 2 मंथ के उसका इलाज है। वो है 20 साल की है, 16 साल की है, हमें मिली थी 2 दिन की। कभी जो इलाके के मुखय्यर हजरात हैं उन्होंने कभी आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि हर इलाके में ज़ाहिर ऐसे लोग तो मौजूद होते हैं जो अच्छे मुखय्यर हजरात होते हैं, तो कभी किसी ने आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की? नहीं, 20 सालों में हमारे पास कोई नहीं है, नहीं कोई हमारे जिले का नुमाइंदा, नहीं कोई गवर्नमेंट का। अच्छा जी, अभी नवीद कमर यहाँ कैंप के उसने नोटिस दिया है इस बात को, तो भाई हम आपको एक इदारा बनाने में कोशिश करें, आपको वो इदारा बना के देंगे और वो काम कर रहे हैं, देखते हैं। रज़िया, इन बच्चों की तालीम के लिए भी आप कुछ करती हैं? बिल्कुल, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं। सिर्फ इसको पाल कर बड़ा तो नहीं करना है ना, इसको अपनी बच्चों को अपनी मंजिल पे खड़ा करना है, इसको अच्छे से अच्छी तालीम दूं, इसको अच्छी सेहत दूं, जितना मेरा वसाइल है। मैं तो कोशिश, एक माँ का क्या ख्वाब होता है, एक माँ का यही ख्वाब होता है तो मेरे बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे खाए, अच्छी सेहत उसकी हो जाए। लेकिन रज़िया, हर लड़की का ये ख्वाब होता है कि अपना घर बसाए। आपने इन बच्चों की खातिर अपना घर भी नहीं बसाया, आपने शादी भी नहीं की? जी नहीं, मैंने शादी भी नहीं की और नहीं कोई इरादा है। जब मेरी मंगनी हुई थी, शादी होने वाली थी, उस टाइम में मुझे निदा मिली थी एक माजूर बच्ची। अच्छा, उस टाइम में वो 2 दिन की थी। जी तो मैंने ससुराल वालों को बोला भाई एक बच्ची में लेके आऊं। उसने इनकार किया, उसने कहा गंदगी का कीड़ा और जरासीम, पता नहीं कहाँ का गंदा खून हम कैसे अपने पास रख सकते हैं। तो जब उसने बुरा कहा तो हमने भी छोड़ दी शादी, मुझे नहीं करनी है, बस अब उस बच्ची की खिदमत कर रही हूँ। रज़िया, हम आपकी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं, आपकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ऐसा काम, इतना अजीम काम हर कोई नहीं कर सकता। ये भी अल्लाह ताला तौफीक देते हैं कुछ लोगों को जो ये काम करते हैं। और हम हुकूमत से भी आपके इस अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपील भी करते हैं कि आप जैसे लोगों की मदद ज़रूर करें, जो कि अपनी मदद आपके तहत इतने सारे बच्चों को पाल रहे हैं, किन हालात में पाल रहे हैं हम देख भी सकते हैं। रज़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे गुफ्तगू की है, हमें वक्त दिया है। अच्छा जनाब, एक और अहम इशू है, बड़ा अहम इशू है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी भी था कि पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों में शुगर का मरज़ पाया जाता है और इनमें ख़तरनाक बात यह है, जो कि एक रिसर्च भी आई है, कि 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे हैं जो कि शुगर का शिकार हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हसन सुलेमान है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और ये जो रिसर्च को मैं हवा दे रही थी कि पाकिस्तान में एक तो शुगर के ओवरऑल मरीजों की तादाद 3 करोड़ से ज़ायद है, क्या वाकई इतनी ज़्यादा तादाद में शुगर के मरीज़ होते जा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे यहाँ पे शुगर के मरीज़ हैं, मतलब मैं सिंस आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट आई विल कमेंट ऑन द पीडियाट्रिक डाटा कि वो रोज़ की बुनियाद पे जैसे बढ़ता जा रहा है और आहिस्ते से सर जाती जा रही है। सिंध में रिसर्च हुई और पंजाब में भी मुख्तलिफ जगहों पर रिसर्च करके जो उन्होंने फिगर्स निकाली हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं और इट्स ऑन द राइज, लाइक एन एपिडेमिक कह लें, आपके एक वबा की तरह फैल रही है। अच्छा, तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहत बड़ी सिंपल है। इसका बहुत ही सादा सा आंसर है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना, दैट हैज़ डिटेरियोरेटेड इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग जंक फूड्स की तरफ बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं। हम लोग मीन्स के हमारे बच्चे, और मतलब उसमें हम सारे कसूरवार हैं कि हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। प्लस जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, योर किड्स एंड पर से, मतलब जो भी घर में है, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन ऑल द टाइम। जो पहले टाइम गुजरता था फिजिकल एक्टिविटी में, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो टाइम है वो एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं एंड यू आर नॉट यूजिंग योर बॉडी। आप कोई भी चीज़ है, वो एक गाड़ी है, वो अगर खड़ी रहेगी, इस्तेमाल नहीं होगी तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक गाड़ी है, उसके अंदर अगर पेट्रोल डालना है और उसके अंदर हम एक ऑरेंज जूस डालना शुरू कर दें तो वो चलेगी नहीं। द सेम वे अगर एक बच्चा है जिसको अल्लाह ने हमें बनाया ताज़ा खाना खाने के लिए, बिल्कुल। और एक मतलब 3 दफ़ा खाना के लिए, अब हर वक्त आप मंच कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, प्रोसेस फूड खा रहे हो, इट्स गोना हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी। और वो इट कैन मतलब वो बन सकती है, वो डायबिटीज़ की तरह प्रेजेंट कर सकती है, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की तरह प्रेजेंट कर सकती है, ओबेसिटी के और जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं इस लाइफस्टाइल से, वो बच्चों में मैनिफेस्ट करें, और डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ देम।
اچھا یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، بلکہ میں نے بھی کچھ بچے ایسے دیکھے ہیں جو کہ بالکل یا تو 1-2 سال کی عمر سے جن میں شوگر ہے، یا 10-12 سال کی ایج میں. اتنے چھوٹے بچے میں ڈاکٹر صاحب اگر شوگر کا مرض ہوگا اس کا لائف سٹائل تو بالکل بدل جائے گا. وہ مطلب عام بچوں کی طرح تو نہ کھیل سکے گا، نہ کھا پی سکے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے مطلب کھیل نہیں سکتا. ہی کین ہیو اے ویری نارمل لائف پرووائڈیڈ یہ کہ اس کو ارلی ڈائگنوز کر لیا گیا اور ہی واز پٹ آن دا انسولین. اور ساتھ میں ظاہری بات ہے آبویسلی ڈائٹیشین کی، نیوٹریشنسٹ کی ہیلپ سے، انڈوکرائنالوجسٹ کی ہیلپ سے آپ اس کو جو ماڈیفائی کرتے ہو ڈائٹ، تو وہ ایک نارمل اچھی زندگی گزار سکتا ہے. ہمارے ساتھ بہت ساری ایگزامپلس ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جن کو ڈائبٹیز تھی اور وہ انسولینس کے اوپر ہیں، دے آر ڈوئنگ فائن. لیکن یہ ہے کہ مطلب یس یو نیڈ ہیلپ آف نیوٹریشنسٹ، انڈوکرائنالوجسٹ اور پیڈیاٹریشین جو اس کو لے کے چلے ساتھ میں، سو دیٹ کہ اس کے اندر کمپلیکیشنز نہ. اس کے ساتھ بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی پھر ڈسپلن بیکمز اے پارٹ آف ٹریٹنگ دس پیشنٹ کہ اس کی ڈائٹ کیا رکھنی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، وہ تو ماڈیفائی کرنا چاہیے. آپ ہر وقت پورے دن میں نا اس چیز کا آپ کا ذہن رہتا ہے کہ اچھا اس وقت یہ کھانا ہے، اس وقت یہ میڈیسن لینی ہے یا انسولین لگانی ہے. ایک نارمل بچے والی لائف بہت زیادہ مطلب اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. obviously اس کے بہت زیادہ افیکٹ ہیں، سائیکولوجیکل ہیں، ایموشنل ہے، ڈپریشن ہے، افیکٹ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں. اور آپ کو صبح کا ناشتہ کرنا ہے تو ساتھ انسولین دینی ہے، رات کا کھانا لینا ہے تو انسولین دینی ہے. بٹ یس اٹ ڈز افیکٹ. اچھا موروثی بھی شوگر ہوتی ہے تو کیا پیرنٹس کی طرف سے جن بچوں میں شوگر کا مرض آتا ہے وہ ماں کی طرف سے زیادہ اس کا خدشہ ہوتا ہے یا فادر کی؟ دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. اگر مطلب آپ کے ایک سبلنگ میں ہے تو آپ کے اندر 5% کے قریب چانس بڑھ جاتا ہے. پیرنٹس کی طرف سے ہے تو مطلب اس کے اندر ڈفرینٹ اپ ٹو 20% چانس بڑھ جاتا ہے اس بیماری کا بچوں میں ہونے میں جو پیرنٹس کی طرف سے آ رہی ہو. سو اس کے لیے بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع سے احتیاط کرنا شروع کرو. آپ شروع سے اس کی آپ کو پتہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ جینیٹکس میں ہے تو پھر آپ اس کو ڈائگنوز بھی ارلی کر سکتے ہو. جینیٹک ٹیسٹ بھی اس کے لیے اویلیبل ہیں. اس کو مونوجینک ڈائبٹیز کہتے ہیں جو کہ مطلب جینیٹیکلی بچوں کے اندر آ رہی ہوتی ہے. اچھا تو جو شوگر کے شروع سے شکار بچے ہوتے ہیں کیا ان کا یہ بھی تھریٹ ہوتا ہے کہ جو ان کا لائف ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے؟ یا یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ایک بیماری ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کی باڈی میں اس حد تک سروائیو کر چکی ہے تو آپ کو یہ خطرات آگے ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ یہ ایک علام ہے، جب آپ کو ڈائبٹیز کا پتہ چل گیا دین یو نو کہ یہ باڈی کے ہر چیز کو افیکٹ کر سکتی ہے، چاہے وہ آپ کی کڈنیز ہیں، چاہے وہ آپ کے باقی باڈی پارٹس ہیں یا ہاتھ ہے، تو وہ اس کو افیکٹ تو کر سکتی ہے. اور اگر پھر اگین میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس کو طریقے سے لے کے چلیں اور کنٹرول کر کے رکھیں تو پھر ہی کین ہیو اے نارمل لائف ایکسپیکٹنسی. لیکن ایک آپ کے پاس ورسز ایک بالکل نارمل بندہ ہے جس کو یہ چیز نہیں ہے تو اس سے ان کا تھوڑا بہت فرق تو پڑ سکتا ہے. لیکن اٹ آل ڈپینڈس کہ کتنا اچھا آپ نے اس کو علاج کیا، کتنا اچھا آپ اس کو مینیج کر رہے ہو، کتنا اچھا لے کے چل رہے ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میرے ذہن میں ایک دم سے ایک سوال آیا کہ جن بچوں میں شوگر بائی برتھ ہوتی ہے، اب اگر اس کے باقی بہن بھائی ہوتے ہیں، مطلب اس خاتون کے باقی بچے ہوتے ہیں، تو کیا ان میں بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان میں بھی شوگر ہو سکتی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی کہ جو جینیٹیکلی ڈیٹرمن ہوتی ہیں، جو جینیٹیکلی پریزنٹ کرتی ہیں ڈائبٹیز یا کوئی بھی بیماری جو جینیٹیکلی وہ دوسرے بچوں میں اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر. مطلب اسی فیملی میں اگر ایک بچے کو افیکٹڈ ہے تو اس کے اندر 5 to 10% چانس زیادہ ہے کہ اس کے باقی سبلنگس کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کو ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے مطلب پھر اگین آئی سیڈ کہ جینیٹکس اویلیبل ہے جس میں آپ جینس اگر اس بچے کے اندر ایک آپ نے مونوجینک اس کو بولتے ہیں ڈائبٹیز، آپ نے جینیٹکس کرائی، آپ کو پتہ چل گیا یہ ہے جینس، تو آپ دوسرے بچے کے اندر بھی کرا کے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو. اور اگر اس کے اندر مینیفیسٹ نہیں ہوئی تو وی ٹرائی کہ اس کو آپ ڈائٹ ماڈیفیکیشن سے ہی کریکٹ کر کے رکھو تاکہ اس مینیفیسٹ نہ کرے. جیسے ایک چیز اور بھی ہے کہ شوگر کے مریضوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اس چیز پہ احتیاط کریں، انہیں کوئی چوٹ نہ لگے، کیونکہ شوگر کے اگر مریض کو چوٹ لگتی ہے تو وہ پھر زیادہ وہ جو چوٹ ہے یا وہ جگہ خراب ہو سکتی ہے. ٹرو دیٹ. مطلب اس میں یہ ہے کہ جو اسپیشلی جو انکنٹرول ڈائبٹیز ہے ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو زخم ہے وہ بھرتا نہیں ہے اس طرح سے آبویسلی، کیونکہ جو شوگر ہے وہ آپ کی اس کو ہیل نہیں ہونے دے رہی ہوتی. تو اور اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں کا اپنے منہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آپ تنگ جوتا نہ پہنو، چوٹ نہ لگے، کچھ نہ ہو. لیکن یہ ان پیشنٹس کے اندر ہے جس کے اندر انکنٹرول ڈائبٹیز ہے. کنٹرول میں تو وہ میری آپ کی طرح اگر اس طرح کا معاملہ ہو پھر تو بچے تو ویسے بھی کھیلتے کودتے ہیں، ان کا تو بہت زیادہ احتیاط. عموماً یہ جو مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب ڈائبٹک فٹ ہو گیا یا آئیز افیکٹ کچھ، اور یہ عموماً ایلڈر ایجز میں جا کے آفٹر مطلب کپل آف ڈیکیڈ زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہیں. بچوں میں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے ایز کمپیئر جتنا اڈلٹس کے اندر زیادہ ہوتا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی گفتگو کا کافی فائدہ مند اور اہم یہ باتیں تھی جو کہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، کیونکہ پاکستان میں
شوگر کے مریضوں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پر بچوں میں بائی برتھ شوگر کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنی ڈائٹ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ بیماری نہ پیدا ہو سکے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.